بڑھاپے کے سجدوں سے زیادہ اللہ کو جو پسند سجدے وہ جوانی کے ہیں، کیونکہ صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں، بہت سارے معاملات انسان کے ساتھ، لیکن پھر بھی جوانی میں اپنے رب کی دربار میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سجدہ دیتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، ہماری یہی اوقات ہے، اس سے بھی گری ہوئی اوقات ہے، لیکن طریقہ تو نے یہ سکھلایا ہے کہ اپنی پیشانی، اپنے ناک کو زمین پر رگڑنا ہے، ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، دن میں 5 دفعہ کیا جتنی مرتبہ تو حکم دیتا ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابن آدم کا معاملہ ہونا چاہیے جوانی میں، لیکن یہ آج نیو ایئر سیلیبریشن کے اندر اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، یہ آج کرسمس ڈے کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں ان کا جو مقام، یہ جو عیسائی ہیں ان کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اتنا غلیظ ترین عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، اور یہ مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ فرمایا کہ یہ زمین آسمان یہ پھٹ پڑیں اور پہاڑ گر پڑیں زمین پر اس جملے سے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و سلام، درود و سلام کے بعد محترم سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، 2022 عیسوی سال شروع ہونے والا ہے، اور آج 2021 کا آخری دن چل رہا ہے۔ رات کو 12 بجے کے بعد تاریخ چینج ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ نیو ایئر سیلیبریشن کی تقریبات سجاتے ہیں اور بڑے فنکشن کرتے ہیں، بڑی محفلیں سجاتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے، خوشی مناؤ، کیک کاٹو، تقریبات کرو، بڑی بڑی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں صرف اس خوشی کے اندر کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایمان والا مومن شخص، مسلمان، اس کے لیے ایک دن کا گزر جانا یہ بہت ہی افسردہ کر دیتا ہے اس کو کہ زندگی کا ایک دن میرا گزر چکا۔ ایمان والے کو کیونکہ فکر ہوتی ہے آخرت کی، مومن کو فکر ہونی چاہیے آخرت کی، نہ کہ یہ کہ دنیا کی رسم و رواج اور مغربی کلچر سے متاثر ہو کر جو وہ کرنے لگے یہ بھی وہی کرنے لگ جائے۔ ابھی پچھلے دنوں 25 دسمبر آئی تو اس وقت بھی دیکھا گیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نے عیسائیوں سے بڑھ چڑھ کر کرسمس ڈے منایا، عیسائیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر، اور ہمارے جو بڑے بڑے افسران اور بڑے بڑے عہدوں پر جو حکمرانی لیڈر، بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر، ان کو دیکھا گیا انہوں نے تقریبات سجا کر کیک بھی کاٹے۔ اس قدر
ईमान कम हो चुका है कि हमें उनकी ईदें पसंद आती हैं, उनके त्यौहार पसंद आने लग गए। यहूद और नसारा से नफ़रत तो दूर की बात, मोहब्बतें ज़्यादा होने लग गई। इससे कबल ईसाइयों बल्कि हिंदुओं का दिन आता है दिवाली, उस पर भी देखा जाए तो मुसलमान सबसे आगे। हिंदू इतने पटाखे नहीं बजाएंगे जितने मुसलमान बजाते हैं। यानी अगर गौर किया जाए तो हमने सब कुछ, हर चीज़ उनको समझ लिया है। हम समझते हैं जो हम कर रहे हैं एहसास से कम तरीका शिकार हैं। हम समझते हैं जो हम कर रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना खुशी का दिन है, ना हमारे पास कोई त्यौहार है, ना कुछ है, बल्कि सारे कुछ उनके पास है। इसलिए क्रिसमस डे भी मनाओ, इसलिए न्यू ईयर साल भी मनाओ, और सारे जो भी वो तकरीबात करते हैं उनमें सबसे आगे मुसलमान। अजीज साथियों, ये साल गुजरना, इस हवाले से मैं चंद अपने आप को नसीहतें करूँगा कि ये साल गुजर चुका, अब हमें क्या करना चाहिए। ये बात तो अलग है कि ये ईसाइयों का साल है, मुसलमानों का साल नहीं है। लोगों ने अजीब तरीके की बातें भी बनाई होती हैं, एतराज़ात भी बनाए होते हैं। अगर ये भी मान लिया जाए ठीक है ईसवी साल है, तो क्या फिर मुसलमानों का जब साल शुरू होता है उसमें ये काम करना जायज़ है? शरीयत कभी भी इस काम की हौसला अफजाई नहीं करती कि साल गुजर जाए तो बड़े बड़े महफिलें सजाओ और केक काटो और बिला वजह फजूल खर्चियाँ करो और टाइम बर्बाद करो, वक़्त ज़िया करो। शरीयत कभी भी इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं करती। चाहे वो ईसवी कैलेंडर का साल हो, चाहे इस्लामी साल हो, चाहे यहूदियों का साल हो, चाहे वो कोई और अरबों की तरफ से आमुल फील वाला साल हो, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की हौसला अफजाई नहीं करता। इस्लाम ये दर्स देता है कि कदम कदम पर फ़िक्र करो, कदम कदम पर गौर करो, एक एक लम्हे पर गौर करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है मुस्नद अहमद की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर क़यामत कायम हो जाए, इन क़ामत अस्साअ, अगर क़यामत कायम हो जाए और क़यामत कायम हो जाने के बाद अभी वक्त है जब इंसान का अल्लाह के यहाँ नामा अमाल पेश किया जाए और अल्लाह ताला कोई फरिश्तों के, जो लोगों को जो नामा अमाल मिलेगा, किसी को दाएं के हाथ में हिसाब व किताब शुरू होगा, ये मरहला अभी दूर है। अभी ये टाइम हो गया, क़यामत कायम होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को इतना भी टाइम मिले, कोई पौधा लगा दे, कोई पौधा उसके हाथ में है और वो लगाना चाहता है ज़मीन पर, तो वो कर गुजरे, उस टाइम में भी उसको भी ज़ाया न करे, उस टाइम को भी गनीमत जाने, अगर उसके लिए मुमकिन हो वहाँ पर। लेकिन ये होगा नहीं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ज़िंदगी मुख्तसर है और इस ज़िंदगी की कितनी कदर व कीमत है, एक एक लम्हे की। हम जिसका कलमा पढ़ चुके हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे प्यारे पैगंबर की ज़िंदगी हमारे लिए उस्वा हसना है, नमूना है। अब ये नमूना है तो हमने कभी गौर किया है कि इमामुल अंबिया की ज़िंदगी कैसी थी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी ज़िंदगी गुजर गई, हत्ता कि आपकी नबूवत से कबल की ज़िंदगी और पीछे चले जाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना, वहाँ से लेकर नबूवत, नबूवत से लेकर मौत तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी है, आपको कोई भी उसके अंदर फजूलियात नहीं मिलेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के अंदर, अगरचे नबूवत से पहले हो, बचपन के किस्से वाक़यात हम सीरत पढ़ कर देखें कि उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने मोहताज थे। सीरत निगारों ने लिखा है कि आपके अखलाक तो इतने आला थे, इतने आला अखलाक थे कि अबू तालिब जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश कर रहे थे, आपके जो कफील थे, आपके दादा के बाद अबू तालिब कफालत करने वाले, वो क्या करते थे, जब खाना तकसीम करते थे बच्चों में, तो सारे बच्चे टूट पड़ते थे। जिस तरह आजकल होता है, बच्चों को सब्र कम होता है, वो टूट पड़ते थे। लेकिन इमामुल अंबिया उस वक्त बचपने में आपकी कैफियत ये होती थी, जब देखते थे बच्चों ने रश लगा लिया है, आप एक कोने में बैठ जाते थे और मांगते कुछ नहीं थे,
ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو طالب نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپنا ہے، آپ کو الگ کھانا دیا جائے گا اور ان کے ساتھ لائن میں نہیں لگنا پڑے گا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، آپ کا کردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی، یہ نمونہ تھا۔ اور ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں آپ کی سیرت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا، نبوت تک زندگی، جوانی کیسی تھی، نبوت کے بعد کی زندگی کیسی تھی۔ حالانکہ ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب یہ زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دیکھیں، پڑھیں تو یقیناً ہمیں قدر ہوگی، پھر ہم ان بے وقوفوں کے چکر میں نہیں آئیں گے۔ کبھی ہیپی نیو ایئر منا لیں، کبھی کرسمس ڈے منا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، بلکہ قدر کریں گے کہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، زندگی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ زندگی کتنی مختصر ہے؟ کسی نے کیا رائے دی، کسی نے کیا رائے دی۔ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک زندگی اتنی مختصر ہے کہ میں جو سانس لیتا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ یہ سانس دوبارہ واپسی بار آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میرے نزدیک اتنی زندگی ہے، اور اس زندگی کے سال گزرنے کے بعد مومن مسلمان خوش ہو رہا ہے۔ حالانکہ افسوس ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام اور تابعین کے واقعات آپ پڑھیں، غالباً ایک تابعی کا واقعہ ہے کہ وقت آ گیا، موت قریب آ گئی، سکرات میں ہے، اور اس وقت روتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا، سوال کر لیا، کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ آپ سمجھ رہے رو رہا ہے، موت قریب ہے، نہ میں موت سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی زندگی زیادہ مجھے چاہیے، نہ اس کا خواہش مند ہوں، نہ ہی دنیا کا خواہش مند ہوں، لیکن رونے کی میری یہ وجہ ہے کہ یہ جو موسم چل رہا ہے یہ سردیوں کا موسم ہے، جس کے دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں۔ اس کے دن کو ہم اللہ کی راہ میں روزے رکھتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ اب یہ دن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نصیب میں نہیں ہے، میری موت قریب ہے۔ یہ فکر ہوتی تھی ان کو، یہ پریشانی ہوتی تھی ان کو کہ ایک لمحہ بھی ہمارا عمل کے بغیر خالی نہ ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو فضول کاموں کے اندر ہو اور عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، ہمیں یہ 5 چیزیں دیکھ کر پھر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ دعوت فکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کوئی بھی ہو، ابن آدم میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، رسول بھی آ جاتے ہیں، ابن آدم میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں، رسول بھی آ جاتے ہیں، پوری مخلوق آ جاتی ہے۔ ابن آدم سارے انسان، فرمایا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن 5، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سارے انبیاء بھی کھڑے ہیں، رسول بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں، عوام بھی کھڑی ہے، ساری امتیں کھڑی ہیں، ان کو جرت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی کہ اپنا قدم اٹھائیں، اپنا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج جو کرنا ہے کر لیں، اللہ نے صحیح سلامت ہاتھ دیے ہیں، آج جو کرنا ہے کر لیں۔ کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے گردن بھی نہیں ہلا سکتا، اپنی مرضی سے گردن بھی نہیں ہلا سکتا۔ بندہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا تو ہاتھ ہلائے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہاتھ نہیں ہلائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پورے انسان کے جسم پر مہر لگا دے گا، وہ چلنے کے قابل نہیں ہوگا، ہاتھ ہلانے کے قابل نہیں ہوگا، بلکہ زبان پر بھی تالا ہوگا، اور پھر اس کا جسم بات کرے گا، جسم بات کرے گا۔ اللہ حکم دے گا، ہاتھ کو بتلا اس نے کیا کیا تھا تیرے ساتھ زندگی میں، پاؤں کو حکم دے گا بتاؤ کہ یہ چل کر کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا اس نے کام کیے تھے تیرے ساتھ۔ یہ انسان کے اعضاء کل قیامت کے دن انسان کی خلاف گواہی دیں گے، بتلائیں گے اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، اللہ یہ میرے ساتھ چل کر گیا تھا کسی برائی کے ملوث ہونے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے ان پاؤں کے ساتھ چل کر گیا تھا، ساری گواہیاں دیں گے، پھر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا کل قیامت کا دن وہ ہوگا لن تزول قدم عبد، امام الانبیاء نے فرمایا کہ قدم حرکت نہیں کر سکتے حتی یسأل عن 5، جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ 5 سوال
یہ سارے لمحات کے بارے میں ہیں، یہ آپ غور کریں گے یہ لمحات کے بارے میں ہیں، سال، مہینہ، ہفتہ، دن، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، یہ ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں پہلی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان عمرہ فیما افنا، سب سے پہلی بات عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ 50 سال کا تھا، یہ 10 سال کا تھا، یہ 20 سال کا تھا، یہ 70 سال کا، کوئی 100 سے اوپر تھا۔ پچھلی قوموں کی عمریں 1000 سال سے بھی اوپر، 1000 سال والوں سے بھی سوال ہوگا کہ بتلاؤ یہ ساری کی ساری زندگی کیسے گزاری؟ یہ اللہ کی طرف سے نعمت تھی، اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ دیا کہ تمہیں پیدا کیا۔ آج حضرت ابن آدم کی اولاد یہ کہتی ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اللہ نے تجھے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، تجھے اللہ نے پیدا کیا، مقام دیا، مرتبہ دیا۔ فرشتوں نے سوال کیا، ان کو اللہ نے لاجواب کر دیا، کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ میں نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان پر یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور انعام ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ مقام دیا کہ خاص اپنی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ ساری مخلوق جتنی بھی دنیا کے اندر ہے، سب سے اعلیٰ مقام یہ حضرت انسان کا ہے، سب سے بلند مقام اس کا ہے، لیکن یہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کو زندگی بھی دیتے ہیں، مقام بھی دیتے ہیں، خوبصورت بھی بناتے ہیں، پھر ہم اس کو اسفل السافلین بنا دیتے ہیں، یعنی ایسا بن جاتا ہے سب سے بدترین، جانوروں سے بھی بدترین بن جاتا ہے یہ انسان، کیونکہ اس نے اپنی قدر کو نہیں جانا، کیونکہ اس نے اپنے مقام کو نہیں جانا۔ اپنے مقام کو جان لیتا، اپنی قدر کو جان لیتا، یہ نعمت اس کا شکریہ ادا کرتا۔ وہ کیسے ادا ہوگا؟ وہ جسم سے ادا ہوگا، عبادت سے ادا ہوگا، روزوں سے ادا ہوگا، صلاۃ سے ادا ہوگا، نماز، ذکر، دعا سے یہ نعمت کا شکریہ ادا ہوگا۔ لیکن آج انسان سارے کے سارے انسان غفلت میں ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، عبادتیں نہیں کرتے۔ یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، فرمایا اس لیے اللہ سوال بھی کرے گا، یہ زندگی دی تھی، اب بتلا یہ زندگی تو نے کہاں گزاری؟ پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تزکیہ نفس بھی کیا یا نہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈر جاؤ، دیکھو اپنے اعمال کو، اپنے جسم کو دیکھو، اپنی زندگیوں کو دیکھو، اپنے لمحات کو دیکھو، فکر کرو کہ آگے تم نے کیا پہنچایا ہے۔ اس بات سے اللہ غافل نہیں ہے کہ کیا عمل کرتے ہو، کیا تم دنوں رات گزارتے ہو، اللہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، وہ علیم لما فی الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمیشہ فکر کرو کہ میں ایسے اعمال کروں کہ اللہ کے ہاں میری نیکیاں پہنچے، نہ کہ میری بدیاں پہنچے۔ آگے کے لیے فکر کرو کیا پہنچایا ہے، کبھی سوچا ہے؟ سال گزر جاتا ہے، تقریبات میں سب سے آگے ہم ہوتے ہیں، نیو ایئر جو سیلیبریشن ہوتے ہیں سب سے آگے ہم ہوتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ یہ زندگیاں، یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی موت کے لیے، یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان کی جا ہے۔ اس میں کتنا امتحان کی تیاری کی ہے، کتنے اپنے کامیابی کی تیاری کی ہے، قبر و حشر کے معاملات ہیں، برزخ کے معاملات ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کے معاملات ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، ابھی تو ایک سوال ہے، بھی 5 سوال اور ہونے ہیں زندگی کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو گیا، وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا جس شخص سے اللہ نے سوال کر لیا کہ یہ بتلا یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، یہ نافرمانی کیوں کی۔ جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یقیناً اللہ سوال کر رہا ہے، بندہ کیا جواب دے گا؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمیشہ عبادتوں میں گزارنا، ذکر و اذکار میں گزارنا، اللہ کی عبادت کرنا، اپنی عمر کو غنیمت جاننا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہوگا، جو کامیاب ہوگا اس سے پھر دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتلا جوانی کیسے گزاری تھی،
اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے ایسے اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، محشر کے میدان میں پریشان حال، سارے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور تلاش کریں گے سائے تلاش کرتے پھریں گے۔ فرمایا 7 خوش نصیب، ان میں کون سا ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک شخص وہ ہے جو جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے، یہ شخص، اس کے لیے اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ جوانی ہے، برائی کی دعوت ہوتی ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، خواہشات کو مارتا ہے، نفسانی خواہشات کو مارتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ یہ زندگی کے لمحات گزارتا ہے، خاص طور پر جوانی کے لمحات۔ بڑھاپے کے سجدوں سے زیادہ اللہ کو جو پسند سجدے وہ جوانی کے ہیں، کیونکہ صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، نفسانی خواہشات بھی ہیں، بہت سارے معاملات انسان کے ساتھ، لیکن پھر بھی جوانی میں اپنے رب کی دربار میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، سجدہ دیتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اللہ تو ہی بڑا ہے، ہماری یہی اوقات ہے، اس سے بھی گری ہوئی اوقات ہے، لیکن طریقہ تو نے یہ سکھلایا ہے کہ اپنی پیشانی، اپنے ناک کو زمین پر رگڑنا ہے، ہم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، دن میں 5 دفعہ کیا، جتنی مرتبہ تو حکم دیتا ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابن آدم کا معاملہ ہونا چاہیے جوانی میں، لیکن یہ آج نیو ایئر سیلیبریشن کے اندر اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، یہ آج کرسمس ڈے کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یہ جو کام کرتے ہیں، ان کا جو مقام، یہ جو عیسائی ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اتنا غلیظ ترین عقیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ کو بیٹا پیدا ہوا، اور یہ مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، فرمایا کہ یہ زمین آسمان یہ پھٹ پڑیں اور پہاڑ گر پڑیں زمین پر اس جملے سے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنا دی۔ اتنا بڑا جملہ ہے، اس پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ مومن مسلمان ایمان والا یہ کرسمس ڈے کے اندر شریک ہوتا ہے، اور رات کو دیکھنا کیا معاملہ ہوگا مسلمانوں کا۔ آج رات کو جب 12 بجیں گے تو مسلمانوں کی نیندیں حرام ہوں گی، مریضوں کی نیندیں حرام ہوں گی، بیمار پریشان ہوں گے۔ کس سے پریشان ہیں؟ اس مسلمان سے، جس کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہی بہترین مسلمان ہے۔ ایک انصاری آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلقا، جو تم میں سے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اخلاق کا معاملہ ہے، اس میں آتا ہے یہ سارے معاملات، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، سارے معاملات اخلاق کے اندر آتے ہیں، اور اگر زیادہ تفسیر میں جائیں، زیادہ وضاحت میں جائیں تو پورے کا پورا دین اخلاق کے اندر شامل ہے، پورے کا پورا دین۔ اسی لیے تو امام الانبیاء کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں کو میں جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ وفی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ یا لمن حسن خلقہ، آپ نے فرمایا کہ میں سب سے اعلیٰ جنت کے مقام پر، سب سے اعلیٰ مقام پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، یعنی مکمل دین پر عمل پیرا ہو، ایسا شخص جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوگا، اعلیٰ مقام پر۔ کیونکہ قرآن مجید میں یہی قرآن مجید میں جو سارا دین مکمل ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا، کیا پوچھا گیا؟ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، آپ کے بارے میں پوچھا گیا۔ اب فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، یعنی پورے کا پورا دین یہ پورا اخلاق میں آتا ہے۔ اور یہ مسلمان جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اخلاق والا ہو۔ پھر صحابی سوال کرتا ہے، کیا سوال؟ دوسرا سوال
मुस्नद अहमद की हदीस है, यह इब्न माजा में भी है। आपने फरमाया कि ये बतलाओ, साहबी सवाल करता है अंसारी, अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा दाना कौन है, सबसे ज़्यादा दाना अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया जिनके अंदर ये बात हो, अक्सरहुम ज़िक्रन लिल मौत, सबसे ज़्यादा मौत को याद करने वाले, व अहसनुहुम, और उसके लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले। फरमाया सबसे अक्लमंद लोग वो हैं जो मौत को याद करते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते रहते हैं। मौत आ जाएगी, उससे पहले तैयारी करते हैं। जवानी में भी मौत आ सकती है। ये पिछले दिनों की बात है, पिछले हफ्ते के अंदर मैं जहाँ जमशाबाद में हूँ, वहाँ नौजवान शख्स एक्सीडेंट हुआ, एक ज़ख्मी हो गया, आपस में बाइकें टकरा गई। ये रोज़ाना कैसे वाक़यात हैं, रोज़ाना के वाक़यात, नौजवान हलाक हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने मौत का वक्त मुकर्रर रखा है और फरमाया कि ला यस्तअखिरुहुम साअतन वला यस्तक़दिमून, ये वक्त आ जाएगा फिर तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलने वाली। फिर इब्ने आदम कहेगा या अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, नेक अमल भी कर लूँ, सदका भी कर लूँ, फला अमल भी कर लूँ। अल्लाह फरमाता है जब ये वक्त आ गया अब कोई मोहलत नहीं है। कुरान मजीद के अंदर बेशुमार ऐसी आयतें हैं, बेशुमार, जिसके अंदर मालूम होता है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये बतलाने के लिए, समझाने के लिए इंसानों को, उससे पहले अमल कर लो, नेकियां कर लो। ये वक्त है, जवानी है, उम्र है, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी गनीमत है जवानी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी सवाल होगा कि क्या कमाया, कहाँ से कमाया। दो सवाल, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ये भी सवाल होगा। अब ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए जिसके बारे में सवाल होना है, इस जवानी को गुजारने के लिए जिसके बारे में सवाल होना है। आज हलाल और हराम के अंदर कोई तमीज़ नहीं है, हलाल और हराम के अंदर कोई तमीज़ नहीं है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मारूफ सहाबी हैं। ये वो अजीम सहाबी हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुमला इनके बारे में कहा, जो जुमला इनके बारे में कहा, किसी और सहाबी के बारे में नहीं कहा। ऐसे अजीम सहाबी हैं जो अशरा मुबशरा में से हैं। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिदाक अबी व उम्मी, ए साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये एक शख्सियत है सहाबा इकराम के अंदर जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और बाकी सहाबा सारे ये कहा करते थे अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, और होना भी ये चाहिए। लेकिन आपने कितना मकाम दिया साद को। सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत है सही मुस्लिम के अंदर, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मुझे ये बतलाइए कि आप जब नमाज शुरू करते हैं, नमाज शुरू करते हैं, तकबीर तहरीमा के बाद थोड़ी देर खामोश होते हैं, उस दरमियान आप क्या पढ़ते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अक़ूलु अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अबयदु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माइ वस्सल्ज वल बरद। ये गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ है, दुआ इस्तिफ़्ताह कहा जाता है। आज ये मुसलमानों को याद भी नहीं होगी। और ये सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी में भी है कि सैयदना अबू हुरैरा इस हदीस में क्या फरमाते हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। लेकिन सैयदना साद वो हैं कि जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साद मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। ये सैयदना साद हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी कि मैं हलाल और हराम की बात कर रहा था कि हलाल और हराम की तमीज़ हम नहीं करते, और ये कितना बड़ा मामला है। सैयदना साद फरमाते अल्लाह के रसूल मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं क्या करूं? सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया मेरे सहाबी जो तू खाता है उस लक़्मे को हलाल का बना ले, जो खाता है उस एक लुक़्मे को भी हलाल का बना ले। जब तेरा लुक़्मा हलाल हो गया, हलाल खाने लग गया, तो तेरी दुआएं भी कबूल होंगी। और ये बात बड़ी मारूफ है अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर, कि बंदा जब हराम खाने लग जाए, हराम के पीछे लग जाए, फिर उनकी नमाज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, उसके हज का कोई फ़ायदा नहीं, नेकियों का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह को वो इबादत कबूल है, उस बंदे की इबादत कबूल है जो हराम नहीं खाता बल्कि हलाल खाता है, हराम नहीं खाता हलाल खाता है।
ایسے بندے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ لا يقبل الا الطیب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو قبول کرتا ہے وہ بھی پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے انبیاء کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، وہ کھاؤ جو میں نے تمہیں حلال دیا ہے رزق۔ انبیاء کو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ حرام کی طرف نہیں جانا، تو انبیاء تو ساری امتوں کے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا یا ایھا الرسل، سارے کے سارے رسولوں کو فرمایا کہ وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے۔ تو یہاں پر یہ زندگی کے لمحات کو گزارنے کے لیے، عمروں کو گزارنے کے لیے، جوانیوں کو گزارنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے حرام کی تمیز ہی نہیں ہوتی، حلال و حرام کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو جب آپ نے یہ نصیحت فرمائی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ غور کرنا بڑی غور طلب بات ہے۔ صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی میں چیز خریدتا تھا اس کی پوری تحقیق کرتا تھا، حتیٰ کہ اگر کھجور خریدتا تھا تو باغ کے مالک تک پہنچ جاتا تھا، اس سے پوچھتا آپ کو کس نے دی ہے، اس سے پوچھتا آپ کو کس نے دی ہے، حتیٰ کہ جو باغ کا مالک ہوتا تھا، جس باغ کی کھجور ہوتی تھی، اس سے بھی جا کر پوچھتا تھا کہ کس طریقے سے تم نے اس کو بیچا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اس کے بعد سیدنا سعد وہ عظیم صحابی ہیں کہ جب بھی دعا کرتے تھے تو فوراً دعا قبول ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے ہم سعد کی دعا سے بد دعا سے بچتے تھے، کبھی ناراضگی ہوگی تو فوراً ان کو راضی کر دیتے تھے، کہیں سعد ہمیں بد دعا نہ کر دے۔ اور ایک واقعہ بھی بڑا معروف ہے سیدنا سعد کا، کوفہ میں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنایا تھا تو اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ارقم اور محمد بن مسلمہ، ان دونوں کو بھیجا تھا، کہا جاؤ خبر لے کر آؤ سعد کے علاقے کی کیا رپورٹ ہے۔ جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، ہر مسجد میں پہنچتے ہیں، ہر گلی میں پہنچتے ہیں، ہر بازار میں پہنچتے ہیں، سارے کے سارے کہتے ہیں سعد سے اچھا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، سعد بہت اچھا ہے، اچھے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ لیکن ایک شخص نے، بدبخت نے شکایت لگا دی، اس نے اپنے تعصب میں کہا کہ اس کے اندر معاملات کی غلطیاں ہیں، کمی کوتاہیاں ہیں، الزامات لگائے اور کہا کہ یہ انصاف نہیں کرتا۔ یہ بات سیدنا امیر المومنین کو پہنچ گئی کہ ایک شخص نے یہ بات کہی ہے۔ سیدنا امیر المومنین نے ایک بات کی وجہ سے ان کو معزول کر دیا، گورنر سے ہٹا دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا، کیونکہ ان کے زندگی اتنی اچھی اور اتنی پاکیزہ زندگی، اللہ کی عبادت میں گزرنے والی، کوئی اس پر الزام تراشی کرے۔ پیارے پیغمبر کے صحابی انہوں نے کہا کہ دعا کی، بد دعا کی اس شخص کے لیے، کہا اللہم ان کان کاذبا، اے اللہ اگر یہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، یہ شخص جس نے مجھ پر الزام تراشی کی ہے، اللہ اگر یہ جھوٹا ہے اطل عمرہ ہو و اطل فقرہ ہو، اے اللہ اگر جھوٹا ہے اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کو مسکینی فقیری میں دھکیل دے، یہ فقیر بن جائے، لوگوں کا محتاج بن جائے، اور فرمایا اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اس شخص نے آخر میں یہی کہا جب لوگوں سے اٹھا کر بھیک مانگتا رہتا تھا، ہر ایک سے بھیک مانگتا تھا، عمر طویل ہو گئی، جب لوگ پوچھتے تھے کیا معاملہ ہے، کہتا تھا اصابتنی دعوت و سعد، مجھے بد دعا پوچھی ہے سعد نے بد دعا دی ہے مجھے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ظلم تھا۔ یاد رکھنا کہ یہ جو معاملہ ہے صرف سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بد دعا کی، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، لیکن عام شخص، جو بھی ایسا شخص جس پر ایسا ظلم کیا جائے، جس پر الزام تراشی کی جائے، جس کی عزت کو مجروح کیا جائے، بلا وجہ اس پر الزام تراشیاں کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ جب بھی مظلوم بد دعا کرتا ہے فوراً عرش بری پر پہنچتی ہے، اللہ جلدی بھی قبول کر لیتا ہے اور بعد میں بھی قبول ہو سکتی ہے، لیکن فوراً اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو اس طرح کے معاملات کرتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے۔ تو یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اس کے پہلی ہی رات لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو پریشان کرنا،
तो अजीज़ साथियों, दावत फ़िक्र यही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। कामयाब वो हो गया जिसने अपना तज़किया नफ्स किया। ये तो पूरा साल गुजर चुका, लेकिन हर लम्हे, हर घड़ी, हर घंटे, जब भी मौका मिलता है, रात को सोते वक्त भी सोचो कि आज मुझसे कोई ख़ता तो नहीं हो गई, आज मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। कितनी देर लगती है कि फ़ौरन वज़ू करो। रात बंदा ज़िंदा होगा सुबह को या नहीं, रात को वज़ू करके 2 रकातें नफल पढ़ के अपने रब के सामने हाथ उठाए, ए अल्लाह आज के गुनाह मुझे माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, जो गलती में हो गए, अनजाने में हो गए, हुए या नहीं मुझे इल्म भी ना हो, ऐसे सारे गुनाह अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। रात को सोने से पहले रोज़ाना तज़किया नफ्स, यही कामयाब है। कद अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया 18वें पारे में सूरत मोमिनून की पहली आयत है। कामयाब हो गए मोमिन। मोमिन कौन है? जिनके अंदर ये सारी सिफ़ात होती है, अच्छाई वाली सारी सिफ़ात, नेकियों वाली सारी सिफ़ात, बेहतरीन अमाल करने वाला, अपने रब को राज़ी करने वाला, ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र करने वाला, यही शख्स कामयाब है। तो तज़किया नफ्स, वक्त की कदर करना, टाइम की कदर करना, गुज़र जाए तो सिर्फ़ इसलिए अफसोस करना कि अल्लाह जो गुज़र गया उसके अंदर मैं नेकियां न कमा सका। अगला जो साल आ रहा है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं नेकियां कमाऊं, तुझे राज़ी करूं। और ये कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तकरीबात कर रहे हैं, आज की रात आप उठे, तहज्जुद पढ़े और ये दुआ करें कि अल्लाह ये पूरा साल गुजर गया, ये पूरा साल 12 महीने गुजर गए, अल्लाह मुझसे कई ख़ताएँ हुई, कई गलतियाँ हुई, मुझे माफ़ फरमा दे। अपने रब को राज़ी करे और अगला साल शुरू होने से पहले तहिया कर ले कि अब मैंने नेकी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, परहेज़गारी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, आमाल अच्छे करने हैं, अपने रब को राज़ी करना है। जिस रब ने मुझे पैदा किया है हमेशा उसकी खुशनुदी, यही इंसान का मकसद होना चाहिए, यही ईमान वाले का मकसद होना चाहिए, यही मुसलमान का मकसद होना चाहिए। लेकिन जो मामलात ऐसे करे कि लोग उससे नाराज़ हैं, तो फिर अल्लाह भी उससे नाराज़ होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरत की फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो हिंदुआना तरीक़े हैं और जो यहूद व नसारा की रस्में हैं, यूरोपी जो तहज़ीब है, अल्लाह ताला हमें उनसे बेज़ारी अता फ़रमा दे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक हदीस सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिर सबील। फरमाया कि दुनिया में इस तरह हो जाओ जिस तरह तुम अजनबी हो, कोई तुम्हें पहचानता ही नहीं है, या रास्ते पे चलते हुए मुसाफिर की तरह ज़िंदगी बसर करो। यानी बंदा चलता रहता है रास्ते में, उसको अपने आखिरी जो उसका मकाम होता है, जहाँ पहुँचना होता है, उसको वही फ़िक्र होती है। जो मुसाफिर होता है वो कहता है जल्दी से जल्दी मैं अपने मकाम पर पहुँचूँ, इधर उधर की लग़वियात में शामिल नहीं होता। आपने फरमाया इस तरह मुसाफिर की तरह ज़िंदगी गुजारो, हमेशा अपना जो असल मकसद है अपने रब को राज़ी करना, आखिरत में कामयाबी, उसको अपना मकसद बनाओ। और फिर सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल आता है, वो फरमाते थे, हदीस भी उन्हीं से, और वो कौल उनका क्या है, इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िरिल मसाह, जब तो सुबह करे, यानी सुबह हो जाए तो फिर शाम का इंतज़ार न कर, शाम से पहले आमाल कर ले। ये न कहा कि शाम को नमाज शुरू करूँगा, शाम को सदका करूँगा, शाम को फ़लाने की करूँगा, ये करूँगा, बल्कि सुबह को अगर टाइम है सुबह को ही कर ले। व इज़ा अमसैत फ़ला तंतज़िर सबाह, और अगर तुझे शाम हो जाए, रात हो जाए, तो फिर सुबह का इंतज़ार न कर कि तू कहने लग जाए कि कल फजर से नमाज़ें शुरू करूँगा। अगर तुझे कल फजर नसीब ही ना हो तो फिर क्या करेगा। इसलिए अगर रात को ख्याल आया है, अपने रब से तौबा कर और आमाल शुरू कर ले, सुबह का इंतज़ार न कर। व खुद मिन सेहतिका लिसक़मिक व मिन हयातिका लिमौतिक, और अपनी सेहत को गनीमत जान, अपनी बीमारी से पहले कुछ हासिल कर ले सेहत में,
اور اسی طرح اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لے، زندگی میں کچھ حاصل کر لے، موت آ گئی تو پھر تجھے کوئی مہلت نہیں ہوگی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔